ایک تو انہوں نے کہا کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کس کو نہیں. ان میں بنیادی اصول یہ ہے جس کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے. بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. سید کو نہیں دے سکتے. اور اس شخص کو نہیں دے سکتے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہو. تو یہ بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، لیکن جیسے کہہ رہے ہیں بھائی کے پاس 10 تولہ سونا ہے، اس پر تو خود زکوٰۃ واجب ہے، چاہے جائے کہ اس کو آپ زکوٰۃ دیں تو ان کو نہیں دے سکیں گے. کہ زکوٰۃ واجب تو ہو گئی ہے لیکن کیش نہیں ہے، تو کیا کسی سے ادھار لے کر ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بلا ضرورت ادھار لینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند فرمایا ہے. بلکہ یہ صحیح حدیثیں اگر آپ درس بخاری سن رہے ہیں تو اس میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ آتا تو پوچھتے کہ اس پر کوئی قرض ہے کہ نہیں ہے. اگر کہتے کہ اس پر قرض ہے تو فرماتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو. یہ ایک طرح کا اظہار ناراضگی تھا. بلا ضرورت قرضہ لینا شرعاً جائز نہیں. اور یہاں پر کیوں آپ قرضہ لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کیش نہیں ہے تو سونا ہے، چاندی ہوگا تبھی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، تو بیچیں اپنا سونا چاندی. یہ اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ اور عطا فرمائے گا. لیکن ہم اپنے سونے کے سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتے، چاندی کے سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتے. اور اس لفظ خراب کو میں عرف عام کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کی راہ میں دینے سے خرابی کا کیا تعلق ہے؟ لیکن عورتیں جب یہ سونا حاصل کر لیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ چاہے جہنم کا عذاب ہو جائے، آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، یہ سونا ہم سے جدا نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر کریں گی کہ آپ وقت پہنتی بھی نہیں ہے مکمل. آج کل تو ویسی چوری چکاری بہت ہو رہی ہے نا، وہ گن پوائنٹ پہ ہمارے کراچی میں چھین لیتے ہیں، تو سونا پہننے چھوڑ دیا ہے، رکھا ہوا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور پھر فوت ہو جائیں گی اور وہ استعمال کرے گی کون؟ بیٹی اور بہو. اور وہ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ اگر آپ کی تربیت حاصل کی ہے تو آپ نے تو ساری زندگی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور ادھار پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر بچے بھی وہی سیکھیں گے. اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اس میں قرض لینا شرعاً جائز نہیں. آپ اپنا سونا بیچیں اور اس سے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. مزید آپ کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے گا. اور خوراک کا ذرہ اگر حلق سے اترے، انہوں نے کہا ذائقہ محسوس ہو گیا. عمومی طور پہ صرف ذرات سے تو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن فرض کر لیں ان کے حلق نے محسوس کر بھی لیا تو اس میں شریعت نے کافی رعایت دی ہے کہ اس میں اگر چنے کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر وہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ تھوڑے بہت ذرات جو حلق میں دانتوں میں رہ جائیں، ذائقہ محسوس ہو بھی جائے تب بھی روزہ ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. یہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز ہوتی ہے، 2 کر کے پڑھیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نبی کریم سے منقول ہے. اور نیت ویسی کریں گے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد قبل شریف کی طرف. اور جس طرح نوافل ادا ہوتے ہیں یا فرائض ادا ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوگی. جی، یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. وہ جو حدیث میں آیا کہ جو 2 بچیوں نے ایسا روزہ رکھا اور پھر انہوں نے غیبت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ کہاں رکھا، وہ تو لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں. وہ معنوی لحاظ سے ہے، حقیقی لحاظ سے اس سے کھانے پینے کے برابر نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن مکروہ ضرور ہے، اجتناب کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں اگر غیر ضروری بال جسم سے علیحدہ کیے جائیں یا ناخن وغیرہ کاٹا جائے تو کوئی شرعی طور پہ حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں، بالکل حرج نہیں ہے. بس روزے میں 3 چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. نمبر 1، کھائیں گے پئیں گے نہیں. نمبر 2، وومیٹنگ جان بوجھ کر نہیں کرنی ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے وومیٹنگ باہر آئے، تو اس میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. نمبر 3، کسی بھی طریقے سے غسل واجب نہ ہو، یعنی جیسے زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرنا یا خدا نخواستہ خود غسل واجب کرنا، ان سے روزہ ٹوٹتا ہے. باقی آپ کے جسم سے اگر بلڈ باہر نکلتا ہے، جیسے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کروایا یا کسی کو خون دیا، اس میں بس یہ فقہاء نے ضرور فرمایا اتنا زیادہ خون نہ دے دیں کہ خود کمزوری ہو، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، تو اس بلڈ سے بھی روزہ نہیں جائے گا. اسی طریقے سے جو بہنیں بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں حالت روزہ میں، اس سے بھی روزہ نہیں جاتا. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کوئی نیلز کاٹ رہا ہے، اب یہ نہ کھانا پینا کوئی چیز جاری ہے، نہ یہ وومیٹنگ ہے، نہ کسی طرح غسل واجب ہونے کا کوئی سلسلہ ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسے ہی غیر ضروری بال بھی ہم صاف کروا سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ روزے کے لیے حالت حیض و نفاس سے پاک ہونا تو ضروری ہے، لیکن جنابت سے خالی ہونا لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص رات کو اٹھتا ہے اور کسی لحاظ سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ غسل مجھ پر واجب ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ جو غسل کے پہلے 2 فرض ہیں،
یہ کلی کرنا بمائے غرغرہ اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ سحری سے پہلے یعنی سحری بند ہونے سے پہلے کر لے، کیونکہ یہ دو فرض پھر حالت روزہ میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھائیں گے، دماغ کو چڑھ گیا، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور غرغرہ کیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ لازم ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے چونکہ حالت روزہ میں دو فرض پورے نہیں ہو سکتے تو یہ پہلے آپ کر لیں، اس کے بعد آرام سے سحری کریں، چاہے فجر کی اذان ہو جائے، پھر اس کے بعد جا کے آپ غسل کریں اور نماز ادا کریں۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حالت روزہ میں پاک ہونا یعنی جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔